السلام علیکم دوستو، یہ ہے یو ٹی وی ہارر سٹوریز اور میں ہوں زرش ملک۔ آج کی کہانی ہے ایک بھٹکتی خوفناک روح کے بارے میں۔ تو کہانی سنتے ہیں کہانی لکھنے والے کی زبانی۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذان کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کے لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کے کان کی لویں سخت ہو گئی تھیں۔ اسے کسی چیز کا احساس ہو، تبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو ان کے گھر کی طرف دیکھ کر ہی ایک کتا بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی ہے، اور اوپر سے یہ کمینہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہوش ہوش، وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر ہی دیکھ کر بہت زور سے بھونکتا جا رہا تھا۔ بھائی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بیوی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، کرو گزارا۔ وہ خود سے گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ زور سے ہلاتے ہوئی بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے قریب کسی کی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ ڈر اس کے دل میں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا ایک کالا سایہ نظر آیا جو ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جو کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی، اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے؟ بال کیوں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں۔ شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے قبرستان۔ اب تو ہر گھڑی خوف ہی رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہی گیلری میں گئی تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں، تجھے کب عقل آئے گی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن امی کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری امی، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ نا، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری امی، پکا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے بولی۔ تو وہ پرسکون ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے زور کی سانس لی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک گئی اور دراز سے تالا چابی نکالا اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کو سورج نکلا تو سب بیدار ہوئے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں، آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی کہ کہیں اماں روک ہی نہ لے۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ کالا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کتنا پیارا سا بلّا ہے، شاید اسے چوٹ لگی ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہو؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا۔ ارے اماں، چوٹ لگ گئی ہے اس کو، ٹھیک ہو جائے گا تو واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھتے رہتے ہیں
جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم اس کے لیے پریشان ہی رہتی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن گھر نہیں آتے تھے اور اس کی امی کو اسے اکیلے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ نمرا اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا، بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح، وہ ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا بھلا انسان کیسے ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا، کیونکہ یہ تو مجھ سے آج پہلی مرتبہ ملا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی میں سوچنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھی، مگر 2 تصویریں جو اس نے بلے کی کھینچی تھی وہ بالکل خالی تھی، اس میں کوئی جانور ہی نہیں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بلے کی تصویریں ہی نہیں ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا۔ یہ گوشت بھی ایسا عجیب سا تھا جیسے کسی انسان کا گوشت ہو۔ نمرا کو اس سے خوف سا آنے لگا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے نوکیلے اور ناخن بھی سرخ نظر آ رہے تھے۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کچھ کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جیسے جان ہی فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی اس کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہو گئی۔ گوشت کا ٹکڑا بھی غائب ہو گیا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا، منہ پہ لگا ہوا خون بھی صاف ہو چکا تھا اور وہ پیارا سا ننھا منا بلا بن چکا تھا۔ اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں کر کے اتر رہی تھی، اسے اپنا بھی ہوش نہ تھا، بس اسے اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، مگر اب اس کو کچھ ہوش و حواس نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں جا کر ہی بریک دیا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بلے نے زوردار دھاڑ نکالی، ایسے جیسے بلے کو بہت غصہ آ گیا ہو۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں، لیکن نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا کہ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاید وہ بلا مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس کی سانسیں بہت پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہوا ہے، اگر وہ رکے گی تو ہار جائے گی، لیکن واقعی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ رکتی تو زندگی کی بازی ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا اور دروازے کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ آج اتوار تھا اور اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ نمرا میری بچی، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگنے لگے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی اور اپنے سامنے نمرا کو بے سود پا کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نمرا کو کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمرا کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لختے جگر کو دیکھ کر خود بھی بہت ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میں نے سکون کی میڈیسن اور انجیکشن بھی دے دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہے، تھوڑی ہی دیر میں اس کو ہوش آ جائے گی، آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما۔
اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب چلے گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نمرا تھوڑا سا کسمسائی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ جو ہی اس نے آنکھ کھولی اس نے اسی بلے کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی یہ بلہ، وہ ہکلائی۔ ارے یہ تو وہی بلہ ہے جس کو تم لے کر آئی تھی، دفع کرو اس بلے کو، چھوڑو، وہ ناگواری سے بولی۔ مگر تو امی نے کہا تو بتا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی طرف موڑا تو نمرا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی۔ تبھی اذان کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلہ کوئی اور ہو تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل اڑیس کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا۔ اب اسے کتے کے بھونکنے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ بھی طاری ہو گئی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی۔ سامنے وہ بلہ بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اسے سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی کیونکہ اس کے چہرے پر کسی کے مارنے کے نشان تھے۔ یہ خون نمرا کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ زور سے چیخی۔ اس بلے نے گردن جھکائی اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرا نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے دیکھا تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ بہت خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا اور شاید اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح خوبصورت تھا مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ نمرا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تو پھر، وہ ہکلائی، تو پھر اب یہ کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینے دوں گا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور کسی نے تم پر نظر بھی ڈالی اسے بھی ختم کر دوں گا، وہ زور سے بولا اور اس نے نمرا کا گال تھپ تھپایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ تم مجھے پسند آ گئی ہو نا، جو مجھے پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز اس طرح خطرناک تھی کہ نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر سرایت کر گیا۔ نمرا کو کچھ سمجھ نہ آیا اور تب سمجھ آیا جب وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا اور کہکہا لگا رہا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے اور آگے کی طرف ڈال دیے۔ آنکھیں سفید ہو چکی تھی مگر جو ہی کسی کی آہٹ آئی وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے ٹرے پھینک دی۔ دہا ہو جا یہاں سے بڑھیا، وہ دھاڑ رہا تھا اور الفت بیگم اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، وہ غرایا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا اور وہ زور سے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ کیا گڑبڑ ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں جا کر ٹیلی فون کیا۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آئے، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب، نمرا ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ابھی میرے ساتھ چلیں، وہ گھبرائی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ تو ٹھیک تھا، نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی یہ دیکھ کر آنکھیں پھیل گئی۔
یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرہ ٹھیک نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولے۔ بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرہ کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کر رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں پلیز، وہ تعصب سے بولے۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلا دیں، بس میرا وہم دور ہو جائے گا، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، آپ سو جائیں، صبح دیکھتے ہیں، میں کسی مولوی صاحب کو بلا دوں۔ ان کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے ایک جاننے والے مولوی کو لے آئے۔ وہ جیسے ہی ان کے سامنے آئے، گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا حل کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے ان کے کہنے کے مطابق اسی طرح وہ وہاں باندھ دیا۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح سے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں، انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو کہاں ہے، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے روکتے ہوئے بولے۔ تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو۔ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میں نے تو دروازہ بند کیا تھا۔ بچے تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا، مولوی صاحب نے بھی یہی کہا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بچے تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے۔ جی میں نے بند کیا تھا، الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو نہیں کھول دیا؟ یکدم ان کے ذہن میں خیال آیا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اسے میرے آنے کا علم ہو چکا ہے، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف مجھے بچا لے، وہ گلے پر ہاتھ رکھے گڑ گڑائی۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے آ گئے۔ نمرہ کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا اور سب گیلری کی جانب ہی بڑھ گئے۔ وہ بلا گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے کھانا چھوڑ دیا اور مولوی صاحب کو گھورتا رہا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں محو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی میں مٹی نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور اس پر پھونک مار دی۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، مولوی صاحب نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کراہ کر زمین بوس ہو گیا جب تک اشرف صاحب جلدی سے رسی لے آئے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ اپنے لختے جگر کے ساتھ یہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے کہ مجبور تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک جن سرایت کر چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا۔ مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا اور وہ گھیرا بیڈ کے ارد گرد ہی تھا۔ اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو اس سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امی مجھے کھولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی اور اسے کھولنے لگی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو اس نے غصے سے ہنکارا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ بدرو نے کہا لگایا، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، تم جو بھی کر لو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا نا، اب میں اس لڑکی سے اپنا بدلہ پورا کروں گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ مگر پھر وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا،
مولوی صاحب کے لب پھڑپھڑا رہے تھے، وہ تیزی سے دم پڑ رہے تھے، وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھولی۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ جلدی سے باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گردن ادھر ادھر گھمانے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاپ رہا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے اور مولوی صاحب کو دیکھا۔ اس کی بات مت سنو، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی تگ و دو کے بعد آخر کار انہوں نے تعویذ اس کے گلے میں ڈال ہی دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پھر سے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم نکل کر نیست و نابود ہو گیا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ نمرا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ایک دن میں ہی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جسم بالکل نحیف ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب کھول دو بچی کی رسی، یہ بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی اور ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک کر رونے لگی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی۔ مغرب کے وقت گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اتنی خطرناک مشکل کو مول لے لیا تھا۔ اب وہ تھوڑی سنبھل کر رہنے لگی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد آج وہ پہلی مرتبہ باہر نکلی۔ گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس نے کہا کہ یہ کتنا پیارا سا بلا ہے، لیکن بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرا نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا، وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور پھر کبھی وہاں کا رخ۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں ملے گی آپ کو روز بہت سی ڈراؤنی کہانیاں۔ میں پھر آؤں گی کسی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔